السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کورس یعنی الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس کورس میں۔ تو دراصل الصراط المستقیم دراصل ایک شارٹ کورس ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا۔ تو الحمدللہ اس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ چاہیے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں آپ کے پاس جو بھی قرآن ہے آپ اس کو لے کے بیٹھے ساتھ میں، اور 30 ڈیز کا یہ کورس رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ پڑھے بھی ہیں اسٹوڈنٹ جو قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل اس کا دورہ کرتے رہتے ہیں، کافی انہوں نے کورسز بھی کیے ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ اس قرآن کریم کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ دراصل اس کے بارے میں بھی آج ہم لوگ جانیں گے کہ ہم لوگ اس کا آغاز کیوں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید دراصل کیا ہے؟ یہ زندگی دینے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات جانیں گے انشاءاللہ۔ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ دراصل قرآن مجید ہے نا، یہ زندگی دینے والی ایک کتاب ہے۔ قرآن دراصل حقیقت میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، اور یہ سوئی ہوئی روحوں کو جگانے والی قرآن پاک ہے۔ اور جو بھی تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پہ کہ اور بھی جو بھی تمہارے دلوں میں خیالات اٹھتے ہیں نا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو ہم سب کی واپسی بھی دراصل جہاں سے ہم سب آئے ہیں وہیں پہ ہمیں بھی کیا جانا ہے، واپس جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن دراصل زندگی بخشنے والی چیز ہے، اس میں دراصل نجات اور بچاؤ اور زندگی ہے۔ یہ کتاب بندے کے فائدے سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس سے ہمیں مسلسل فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ یہ دراصل یہ کتاب ایسی ہے جو عقل کو تیز کرنے والی ہے اور دلوں کو کھول دینے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن دراصل پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کی پڑھنے والے کو کبھی بھی ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، یعنی کہ ایک ایسی عمر جس میں لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھاپا اور لاچارگی، اور جیسے بیڈ پہ پڑا رہتا ہے نا ایک انسان، بوڑھا انسان، کسی کے کام نہیں رہتا، وہ کسی کوئی خیر نہیں باقی رہتی اس کی زندگی میں، پھر لوگوں پر وہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم پڑھنے والا کبھی بھی اس طرح کی عمر سے نہیں وہ گزرتا۔ تو محروم ہے اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن کریم جیسی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی آمد پر الحمدللہ الحمدللہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں، الصراط المستقیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ دراصل یہ کیا ہے؟ دورہ قرآن کا ایک شارٹ کورس ہے۔ قرآن مجید اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، نعمت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی کہ رحمان ہے جس نے کیا سکھایا ہے؟ قرآن کریم سکھایا ہے۔ تو وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا جو سرا ہے وہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے جو اس کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھتا ہے۔ تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، کیونکہ نا اس کے پکڑے رہنے سے انسان کبھی گمراہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم دراصل ساری انسانیت کو بھیجا ہوا اللہ کے اس پیغامات کا نام ہے جو اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر تمام انسانوں کو اندھیروں سے نجات دلا کر نور کی طرف، اجالے کی طرف لائے۔ یہ وہ شمع ہے جس نے جب ساری زمین اندھیرے پر تھی نا، اسی شمع نے اس زمین کو روشن کر دیا۔ یہ قرآن کریم وہ چراغ ہے جس نے ایک زوال پذیر جو ایک عرب کی قوم تھی نا، اس کو ترقی اور بلندی کے ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیا جہاں ان کے پاس دنیا کی قیادت ہوا کرتی تھی۔ اسی کتاب الہی کی وجہ سے یہ امت کیا ہے؟ امت وسط بنی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی وجہ سے ہم سب کو امت وسط کا درجہ عطا فرمایا۔
تو قرآن مجید کا جو کلام ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن مجید دراصل جو کلام ہے، یہ جو بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. اور اس کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مہینے کا انتخاب کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الدخان آیت نمبر 3 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی رمضان جو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو انسان کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو جواہر راست دکھانے والی اور حق اور باطل میں فرق کر کے کھول کر بیان کر دینے والی ہے. تو رمضان میں دراصل ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کریم؟ دراصل رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، دورائے کیا کرتے تھے. اور کس کو سناتے تھے؟ جبریل امین کو سناتے تھے. تو رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1902 میں، اور رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزر جانے تک انہیں قرآن سناتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3624 اس کا نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا یعنی کہ جتنا بھی حصہ نازل شدہ ہے حصہ وہ سب کو سناتے تھے. اور وفات سے پہلے آخری یعنی سال جو تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی پورے قرآن کو 2 مرتبہ سنایا تھا. اس سال جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا. تو ان مذکور جو ہم لوگ نے احادیث ابھی سنی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق خاص کر لینا چاہیے. تو ہم سب کس طرح سے تعلق خاص کریں؟ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس میں کثرت سے کرنی، جتنی آپ سے ہو سکے اتنی کریں. اور پھر کیا ہے دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ اگر آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، کچن کے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، گھر کے خواتین کام کرتی ہیں نا، تو ان ٹائم میں ان اوقات میں قرآن کی تلاوت لگا دیں. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی لگا کر اگر آپ سنیں گے تو وہ بھی کیا ہے آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا. تو قرآن مجید دراصل اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دبا اور پھٹا جاتا ہے. تو انسانی دل کی جو پہاڑوں کی جو قوت اور طاقت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے کہ اس کو جو ہے نا اس قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس کا انتخاب کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کا نزول کتنے عرصے میں ہوا؟ تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 23 سال کے جو عرصے میں قرآن کریم کو نزول ہوا، اس کو نا ایک ساتھ ایک ہی ہم 30 ڈیز میں تو نہیں سمجھ سکتے نا، وہ تو امپاسبل ہے. ہاں، لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، وہ مرتبہ ہے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے نا لینے کے لیے قرآن کریم کو دورہ قرآن اس طرح سے رمضان میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت تو کثرت سے کی جائے رمضان میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے.
اور اس کی اجازت بھی اللہ نے نہیں دی کہ اس قرآن کریم کو انسان بس یوں ہی رٹا لگائے، کیونکہ اکثریت کا ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے کہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے قرآن کریم پڑھ لیں اور بہت سارا ہمیں ثواب مل جائے، کیونکہ نا اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا جو ہے نا ہم اتنا نیکیاں نہیں اکٹھی کر پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنے احکامات ہیں، اس کی نافرمانی سے بھی انسان بچتا ہے نا۔ تو اس طرح سمجھ کے پڑھنے سے بہت فائدے ہیں، اور یہ کیا ہے، سمجھ کر پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں ایسی قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے جن میں اس بات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم میں اسی کی قوم کی زبان میں بولنے والا رسول بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کا پیغام اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر بات سمجھا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی ہی قوم کی زبان میں بھیجے، ایسا نہیں کہ کسی اور کی زبان میں کوئی آ جاتے رسول، نہیں، انہی کی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کرنے کے لیے رسول کو بھیجے تاکہ وہ ایکسپلینیشن کرے، بتائے، سمجھائے۔ صرف یہ تو نہیں کہا کہ صرف ان کو پڑھنا سکھا دیتے، تلاوت کرنا سکھا دیتے، نہیں، تو کیا ہے، سمجھانا بھی ضروری تھا۔ سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی ہی لینگویج کو، انہی کے رسول کو بھیجا۔ پھر نماز آپ دیکھیں کہ اس وقت تک پڑھو جب کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تم اس وقت پڑھو کہ جب کہ تم جانو کہ تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے پڑھنے پر پرزور دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ یعنی قرآن کریم میں تقریباً 200 سے زائد بار دہرایا گیا ہے۔ 200 سے زیادہ بار اس لفظ کو لایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ با یا نون ہے، اور اسی مادے سے تقریباً 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ لفظ ہے، جو وہ ورڈ ہے، وہ 3 ہے۔ پہلا ہے یبینہ، یعنی کھول کر بات بتا دینا۔ دوسرا ہے بینتو، یعنی روشن، اور پھر تیسرا ورڈ ہے مبین، یعنی واضح اور کھلا ہوا۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 200 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم کیا ہے، لوگوں کو کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ الحمدللہ ماشاء اللہ آپ سب ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے پیارے پیغام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے آپ سب کو اس کورس سے جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا۔ تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوا ہے، جو کچھ بھی ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے، یہاں ہم سب اکٹھے ہو کر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کے ساتھ آئیے اس قرآن کریم کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ دراصل یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو دراصل سورہ فاتحہ اس کو مکی صورت کہا گیا ہے، اور دراصل اس کے نا بہت سارے نام ہیں۔
اس کو الشافی کہتے ہیں، اس کو الکافی کہتے ہیں، اس کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اسی لیے اس کا نام الفاتحہ ہے، یعنی فتح کہتے ہیں کھولنے کو، اوپننگ کرنے کو، ٹھیک ہے، بگننگ، اسٹارٹنگ کو۔ تو الفاتحہ یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے احادیثوں سے نام پتہ چلتے ہیں، مثلاً ام القرآن ہے یعنی قرآن کی ماں، السب المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، القرآن العظیم یعنی کہ قرآن، بڑی قرآن کی یعنی کہ بڑی قرآن، اور الشفا یعنی کہ شفا دینے والی، الرقیہ یعنی کہ دم ہے۔ یہ سب اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو دراصل ایسا کیوں ہے کہ اس کے اتنے سارے نام ہیں، اور دیکھیں جس کسی چیز کے بہت سارے نام آتے ہیں تو اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ایسا کیا ہے کہ اس کو اتنے سارے نام ہیں اور اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ کے دراصل 3 جز ہیں۔ پہلا جو مطلب 3 پارٹس ہیں۔ تو پہلا پارٹس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا ہے، دوسرا جو پارٹس ہے وہ عبادت کا ہے، اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ دعا کا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پارٹ جو عبادت اور مدد کا ہے، اور پھر تیسرا جو پارٹس ہے وہ دعاؤں کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پہلے پارٹس میں اللہ کی حمد اور ثنا یعنی تعریف کے لائق بتایا گیا صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر دوسرا جو پارٹس ہے اس میں عبادت اور مدد کی، یعنی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر آیا جو پارٹس تھرڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے، دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نا انعام فرمایا ہے، اور جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ دعا کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں ایک سورت بتلاؤں گا جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت اور بڑائی والی ہے۔ تو وہ دراصل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز یعنی ہر نماز کی رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی تفسیر باب نمبر 1 میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 756 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے رب، رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہے تمام کائنات کا پروردگار، یعنی پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے، انتظام کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نگہبان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے، یعنی ہدایت دے۔ تو ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی وہ ہے کہ صرف اللہ کی توفیق سے میسر آتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام، اللہ کے جو مخلص بندے، جو تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے پھر لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی اور اس پر جماؤ کی دعا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کہا گیا ہے نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر جو انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سب کا راستہ ہے، یہ انعام والے لوگ ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس کی ایکسپلینیشن میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ دراصل یہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اور البقرہ یہاں پر عربی میں گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی دراصل 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 16 تک کی۔ اور آیت نمبر جو 1 ہے نا وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے معنی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی ہے، اللہ نے بتائی نہیں ہے ہم لوگوں کو، لیکن اس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مصحف میں یعنی قرآن کریم میں جب بھی الف لام میم ہوتا ہے اس کا ترجمہ ایز اٹ از ایز ایسے ہی لکھا رہتا ہے، اور ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھ سکتے نا، اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر جو سورے کی جو آیت نمبر 2 سے 16 تک تقریباً 3 گروپس کا ذکر ہوا ہے۔ تو 3 قسم کے جو گروپ ہے اس میں سب سے پہلا نمبر 1 پہ جو متقین ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کافروں کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پہ منافقوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہم نے پڑھا 2 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 5 تک کی متقیوں کا ذکر پڑھیں گے ہم لوگ، آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک متقیوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ بچ کے رہتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ تقویٰ کرنے والے لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہیں جو غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو غیب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا علم اس دنیا میں عقل اور حواس سے نہیں ہو سکتا ہے، جیسے نا آ، آخرت کے بارے میں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے، یا فرشتوں کے، یا پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ تمام چیزوں پر غیب پر ایمان لانے سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان تمام باتوں پر یقین رکھنا جو عقل اور حواس سے اوپر ہے، مثلاً اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں کو رسولوں جو پیغام لائے ہیں ان کی بات کو تسلیم کرنا، قیامت اور اس کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہے اس کو حق جاننا، تقدیر اچھی بری ہے اس پہ یقین رکھنا، یہ تمام چیزیں غیب پر ایمان لانے کے ایمان لانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دن بھر میں جو 5 نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر وقت ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھروں میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے سے مراد یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس میں دراصل زکوٰۃ بھی آتی ہے اور عام طور سے صدقے اور خیرات بھی، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خرچ کرنا، جو بیوی بچوں پر ایک جو مرد ہوتا ہے اپنے دوسروں پر جو کفالت کرتا ہے نا، تو ضرورتیں لوگوں کی پوری کرتا ہے، بس بشرطے یہ ہے کہ اس نے کیا ہے حلال ذریعے سے کمایا ہو، یہ بھی کیا ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر رکھ دیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 تک کافروں کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، ٹھیک ہے۔
تو जो काफिर है और जो काफिर होते हैं वो मुत्तकियों की बिल्कुल अपोजिट सिफात हैं उनकी। जो हमने सिफात पढ़ी हैं यहाँ पर तकरीबन कितनी सिफात पढ़ी है मुसलसल कि 6 सिफात पढ़ी हैं मुत्तकियों की। तो मुत्तकियों की जो 6 सिफात की बिल्कुल अपोजिट या फिर उसमें से कोई एक भी सिफात पर वो ईमान नहीं लाते हैं, तो फिर वो क्या है, वो काफिर कहलाते हैं। यानी कि अल्लाह की अहकामात के आगे जो है इनकार करने वाले, ये सब क्या होते हैं, काफिर हैं। और और उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह ने उनके दिलों पर क्या कर रखा है, कानों पर, आँखों पर पर्दा डला हुआ है, मुहर लगी हुई है। आयत देखिए, आयत नंबर 8। और बाज़ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालाँकि वो मोमिन नहीं है। तो आयत नंबर 8 से आयत नंबर 16 तक की मुनाफिकीन का ज़िक्र है। ये वो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाज़ी करते थे, यानी ज़ाहिरी तौर पर वो ईमान लाते थे सिर्फ़ फ़ायदों के लिए, और अंदर से वो क्या थे, मुख़लिस मुसलमान नहीं थे, वो काफ़िर थे। आयत नंबर 9 देखें। वो अल्लाह और उन लोगों को धोखा देते हैं जो ईमान लाए, मगर वो अपने आप के सिवा किसी को धोखा नहीं देते हैं, और वो शऊर ही नहीं रखते हैं, शऊर नहीं रखते हैं। उनके दिलों में निफाकी बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस बिना पर कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक वही फसाद करने वाले, लेकिन वो शऊर नहीं रखते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं, क्या हम ईमान लाए हैं जैसे बेवकूफ ईमान लाए हैं? सुन लो, बेशक यही बेवकूफ है, लेकिन वो नहीं जानते हैं। और जब उनसे मिलते हैं जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों के पास तन्हा होते हैं, तो वो कहते हैं यकीन हम तुम्हारे साथ हैं। उन लोगों से तो हम सिर्फ मजाक करते हैं, अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें सरकशी में ढील देता है कि वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले, और उनकी तिजारत ने उन्हें कोई नफा ना दिया, और वे हिदायत पाने वाले ना थे। आयत देखिए, आयत नंबर 17 है। और उनकी मिसाल उस शख्स की जैसी है जिसने आग जलाई, फिर जब उनके इर्द गिर्द के माहौल को रोशन कर दिया गया, तो अल्लाह ताला उनकी रोशनी को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। बस वे देख नहीं पाते हैं, वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो लौटते नहीं। या उनकी मिसाल जोरदार बारिश जैसी है जो आसमान से आती है, उसमें अंधेरे हैं, गरज है, बिजली है, वे बिजली के कड़के सुनकर मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस लेते हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उचक ले जाए उनकी आंखें, जब बिजली उन पर चमकती है तो उस की रोशनी में वो चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा होता है तो वो ठहर जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आंखें छीन ले, यकीनन अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। आयत नंबर 20 देखें। आयत नंबर 21। ऐ लोगो, तुम लोग अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो आयत नंबर 21 से आयत नंबर 25 तक की अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है ना कुरान की जो है दावत के बारे में बताया है। तमाम कुरान की जो दावत दरअसल तमाम किस्म के इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला ने ये कुरान किसके लिए नाज़िल फरमाया? कुरान फॉर ऑल है, सबके लिए है। ऐसा नहीं कहा जाता सिर्फ इसको मुसलमान पढ़े, नहीं, ये सबके लिए है कुरान। हर इंसानों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ये कुरान हिदायत बनाया है। आयत देखिए, आयत नंबर 22। वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया, और उसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया, फिर उसके जरिए से कई किस्म के फलों से तुम्हारे लिए रिस्क निकाला, बस तुम अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ इस हाल में कि तुम जानते हो। तो शिर्क यहाँ अल्फाज आया है, दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बस तुम अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। तो शिर्क के बारे में आता है हदीस में, सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 447 में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के यहाँ कौन-सा गुनाह सबसे बुरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये कहे कि अल्लाह का कोई शरीक ठहराए, हालाँकि उसने तुझे पैदा किया है। इस पर मैंने कहा, बेशक वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैंने पूछा, उसके बाद कौन-सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करे कि उसे खिलाना पड़ेगा। मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद? तो
کس گناہ کا درجہ ہے؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پڑوسی کی جو بیوی ہے اس سے زنا کرنا چھوڑ دے اور دوسروں کے لیے زنا حلال ہو گیا، نہیں۔ دراصل یہ اکبر سے بھی اکبر گناہ ہے، یہ گناہ ہے اکبر سے بھی اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو زنا کرنا آپ دیکھیں کہ گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے جو زنا کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ شرک گناہ ہے، لیکن اگر شرک اکبر یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے تو وہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو چھوٹا جو شرک ہے یعنی کہ ریاکاری، دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے، نام نبوت کے لیے سارے کام کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تو شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کری جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شریک مت ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو تو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ کام نہیں کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی ان سے کہا جب بھی انہیں اس میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، تو اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، جیسے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، معمولی کم درجہ یا عظیم کی ہو۔ تو پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن ان لوگوں نے کفر کیا۔ وہ کہتے ہیں ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ کاٹتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد قطع رحمی ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا ہے، اور رشتہ داریوں کے ساتھ کیا کرنا؟ بدسلوکی کرنا ہے۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے، دراصل یہ ڈانٹ اور سزا کی دھمکی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 5984 ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے، پھر یعنی رشتوں کو جوڑنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا جن کو حکم دیا وہ انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان رشتوں کو کاٹے گا توڑے گا تو فساد تو پھیلے گا ہی۔ تو دراصل پھر فساد کرنے والے جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں پھر کیا ہے؟ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ وعید ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہی زندہ کرے گا اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ زمین میں ہے، اور وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب آپ نے اپنے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو ہے واقعے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے اور انہیں فرشتے کے آگے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہارے لیے ایک وقت تک کی اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی کے جو کلمے ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی سکھا دی آدم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرتے ہوئے کہا اور اس پر توجہ دی، پھر کہا بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 38، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ تو آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 60 تک کی بنی اسرائیل کی جو ہے نا ذکر ہے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے دراصل معنی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، اور انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بعد میں پھر انہیں یہودی بھی کہا جانے لگا۔ تو آپ دیکھیں گے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات مراد ہے جو تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے تجھے حق کو ظاہر کرنے اور خوشخبری والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر امیوں کے بیچ میں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے جو ہے نا ان کی کتاب اور تورات اور انجیل میں اس طریقے سے نشانی موجود تھی، اور وہ یعنی کہ بنی اسرائیل یہود جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، پہچان گئے تھے کہ واقعی میں یہ نبی آخری زماں ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں، یہ ہماری جو ہے نا رسول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے نا، تو بنی اسماعیل میں بھیج دیے گئے تھے، بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے گئے تھے۔ صرف حسد اور جو ہے نا اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم تو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ رسول کیا ہے، سچے رسول ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز دراصل اجتماعیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اکیلے تنہا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مردوں کے لیے تو خاص کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ میں۔ آیت 43، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی دوسروں کو تو ہم نیکی کا خوب حکم دیتے ہیں، بچوں کو حکم پہ لگاتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، گھر والوں کو کہتے ہیں، سسرال والوں کو کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ مائیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، بچوں کو تربیت کرتے کرتے مائیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، رات دن کتاب تمہارے آگے پڑھی جاتی ہے نا۔ آیت 44، آیت 45، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جب بھی پریشانی آئے، مشکلات آئے، دقت آئے، پریشانیوں سے صادقہ پڑے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور اللہ سے مدد کس طرح سے مانگی جائے گی؟ نماز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا رخ کرتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے، اور گھنٹوں سجدوں میں پڑے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک تم جو ہے نا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، طلب کرو، اور بے شک یہ جو بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یعنی کہ نماز جو ہے بھاری ہے، جو نماز نہیں پڑھتے نا ان کے لیے حاجت کی نماز اور مصیبت پر پڑھی جانے والی نماز بہت بھاری ہے، لیکن جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کے اوپر نماز کوئی بھاری نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور وہ بے شک اسی کی طرف اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔
اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی اس کے بدل یعنی کہ اس کا بدلہ کوئی لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ہم سب سے بھی خطاب ہے، کیونکہ ہم سب اس کے پڑھنے والے ہیں قرآن کے۔ تو ہم سب کو اس قیامت سے ڈرنا چاہیے، اپنے حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی ان کی جو توبہ کا طریقہ تھا، ایک دوسرے کو قتل تھا، اور یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور تم پر من اور سلوا اتارا۔ من سلوا دراصل کیا تھا؟ من ایک میٹھی گوند ہے، اور سلوا بٹیر کی ایک طرح کا پرندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سلوا کہتے ہیں بٹیر کو، یعنی کہ ایک طرح کا پرندے کو کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی جو اپنے آپ اگنے والی ہوتی ہے، یعنی مشروم جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ من کی ایک قسم ہے، کیونکہ وہ بنا کسی مشقت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے دراصل پانی میں آگ کے لیے شفا ہے، تو اس کو طب نبوی سے علاج میں دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، یہ پتہ چلتا آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 4478 ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور تم پر من سلوا اتارا، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے پھر کھاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں نا عطا کی جو، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ آیت 58۔ اور جب ہم نے کہا، تم بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو تم جی بھر کے کھاؤ، پھر تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جلد ہی ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے بات بدل دی بجائے اس کے کہ ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ دراصل جو یہ عذاب آیا تھا، تو یہ اس سے مراد طاعون یعنی پلیگ کا روگ ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ طاعون ایک طرح کا جو عذاب ہے، جو پہل بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا، یا یوں فرمایا گیا کہ اگلے لوگوں پر۔ اور پھر جب سنو تو کسی بھی ملک میں طاعون اگر پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اگر وہاں زمین اس کی لپیٹ میں آ جائے تو تم رہتے رہو، اور وہاں سے فرار ہونے کی نیت نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3473 اس کا نمبر ہے۔ یعنی کہ جہاں پر بھی اگر کوئی تعاون جیسے پہلے جیسے پینڈیمک تھا نا، اسی طریقے سے، تو پھر کہیں نہ تو ادھر سے جائے اور نہ پھر وہاں پہنچے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں عذاب نازل فرمایا تھا، تو اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کے بیچ میں جو کورونا آیا، پھر وہ اتنے زیادہ لوگ مرے، تو پھر کیا تھا، یہ سب ایک طرح سے نافرمانیوں کی ہی سزا تھی۔ آیت نمبر 60 دیکھیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اب پانی مانگا، تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے بہہ کر 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، پہچان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے وہ پاکیزہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر، یعنی من سلوا چھوڑ کر کے تم ترکاری، کدو اور لوکی کے پیچھے لگ گئے؟ تو اترو کسی شہر میں، بے شک وہاں تمہارے لیے
کچھ بھی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، جو تم مانگتے ہو زمین کی کھیتی باڑی اور ترکاری تمہیں مل جائے گی، اور ان پر ذلت اور رسوائی محتاجی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ اور کیونکہ نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اور پھر وہ لوٹے ایسے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو اور ناحق، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ یہاں پہ ان کی وجوہات بتا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی انبیاء کے قتل کیا، نافرمانی کی، حد سے گزرنے والے تھے، ناشکری کرتے تھے، اور تمام طرح کے ان کے اندر جو ہے جرائم موجود تھے، خرابیاں موجود تھی۔ اگر آپ دیکھیں نظر اٹھا کر کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا برائیاں آج ہمارے اندر، یعنی امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 62۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور نصائی، یعنی اور جو یہودی اور عیسائی اور صابی ہوئے، تو ان میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دراصل یہ آیت جو ہے نا، جب انسان سیدھے سیدھے قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ سمجھتا نہیں ہے، اور ایسے ہی پھر سیدھا سیدھا پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اب یہاں ترجمہ دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو بھی کوئی ہے ایمان لایا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، تو بس اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو پھر کیا ہے، اور اس نے پھر کیا ہے، نیک عمل کیے ہیں، تو پھر کیا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، دراصل اس آیت کے بارے میں نا، اور ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت، آیت نمبر 69 سے۔ تو بعض لوگوں نے وحدت ادیان یعنی سرو دھرم ایکتا، یعنی کہ یونٹی آف ریلیجن کا مفہوم نکال لیا ہے، آیتوں کا غلط مفہوم نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ تمام مذہب ایک ہیں اور برحق ہیں، لیکن دراصل یہ کیا ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے، یہ آیت سے بالکل ہی غلط مطلب نکالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب، آیت کا مفہوم، صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا یا سابی تھا، سابی ایک قسم کی ریلیجس تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، مشرک تھے، تو پہلے اس نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس نے توحید پر وہ قائم ہوا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس نے پھر کیا کیے، نیک عمل بھی کیے، تو پھر کیا ہے، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، یعنی اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور کہا ہم نے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے نا اسے پکڑ لو قوت سے، یعنی کہ ان کو احکامات دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جو کچھ اس کتاب میں اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم سب پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتے، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی کہ مذاق کرنا کس کا کام ہے، جاہلوں کا، اور آج ہم سمجھتے ہیں مذاق کرنا، کامیڈی کرنا، یہ کیا ہے، ہمارا فیشن ہے نا، کسی کو کچھ بھی کہہ دو مذاق مذاق میں، ہے نا، جلی کٹی سنا دو، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، ان کے درمیان یعنی درمیانی کی عمر کی، یعنی کہ نوجوان ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی، یعنی اس کا رنگ خوب گہرا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس سے ضرور کر لیں گے، راہ پا لیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلاتی نہ ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو،
بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، اور پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور پھر وہ لگتے نہ تھے کہ وہ یہ کام کریں گے، یعنی کہ سوالات بار بار پوچھے تو پھر ان کا کام کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ سیدھے سے حکم ملا تھا کہ ان کو گائے ذبح کرنا ہے تو وہ گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کرنے والے نہیں تھے نا، اس لیے انہوں نے سوال پہ سوال کیے، اور سوال کے سوال کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے کام مشکل ہوتے چلے گئے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ ہے وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں جو تم کچھ عمل کرتے ہو۔ آیت دیکھیں، آیت 75۔ مسلمانوں، کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اسے تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور وہ جب بھی ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ تم پر کھولی ہوئی ہے، واضح کی ہوئی، تاکہ تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف ان کو حجت اور دلیل کے طور پہ پیش کرے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ آیت 77۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی تباہی ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ اس کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، کہہ دیجیے کیا تمہیں اللہ سے کوئی عہد لیا ہے تمہوں نے؟ تو دراصل یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر کیا ہے، 7,000 سال ہے، اور ہم جو ہے نا 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اس حساب سے صرف اور صرف 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ جو ہے یہودی کہتے تھے کہ ہم نے تو 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی نا، 40 دن کی وجہ سے ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے؟ یہ وہ سوالیہ انداز میں انکار ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس قسم کے کوئی عہد پیمان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد اور کے خلاف نہ ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی کو اس نے گھیر لیا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 81 دیکھیں، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے گھیر لیا، تو وہی لوگ کیا ہیں، دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہتے رہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا، تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی لوگ وہ ہو کہ اپنے کو تم قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں رسوائی کے، جو دنیاوی زندگی اور قیامت کے دن وہ بہت سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے
اللہ نے بہت سارے احکامات دیے کہ نا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے اور اپنوں کو وطن سے نہیں نکالو گے، اور نہ تم ان کو جو ہے نا قید ہی کرو گے، نہ ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت احکام دیے تھے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہی آدمیوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو کیا کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، قتال کرتے تھے، پھر جنگ کو قتال اور زیادتی کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے جب سامنے والا اس میں قید میں چلا جاتا تھا تو پھر ترس اور رحم کھا کر کے اس کو بس چھڑا لیتے تھے۔ چھڑانے کا کام اس احکام کو مانتے تھے، باقی سارے وہ نافرمانی کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کتاب کے حصے پر کچھ پہ ایمان لاتے ہو، باقی حصے کو کیا کرتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ لیکن آج تو ہماری امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ ہم تو اپنی منمانی آیتوں کو لے لیتے ہیں، اس کو علماء و عالموں سے لے لیتے ہیں، اور پھر باقی کا تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے دیے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لائے جس نے تمہیں نفس نفس نہ چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور اس کے فریق کو دوسرے فریق کو تم نے قتل کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی، تو جو ان کے پاس ہے اور ان سے پہلے کے اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے۔ یہ وہ ہے کہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ بس جب وہ غضب در غضب ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو حسد کیا ہے، بہت بری چیز ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تھا، حسد کیا تھا کہ رسالت ادھر کیسے چلی گئی، بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی۔ تو حسد دراصل کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ کسی پر بھی انسان کرتا ہے حسد، کسی کے سامنے والے کے پاس کچھ بھی دیکھ لیا، کچھ بھی مال دولت متاع دیکھ لیا تو کیا ہے، حسد ہونے لگتا ہے۔ تو حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان سامنے والی کی جو ہے نا چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ سب ختم ہو جائے، مٹ جائے اور مجھے مل جائے۔ تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزے لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور تم جو ظالم تھے، تم ہی کیا تھے، ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو پکا وعدہ لیا، موسیٰ سے پکا وعدہ لیا کہ ہم نے تم پر طور کو پہاڑ بلند کر دیا، اور ہم نے تم کو بھیج دیا اور اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل نے کہا اللہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم کیا ہے، نہیں مانتے ہیں۔ اور ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی کہ نافرمانی کی سزا کیا ہوئی اور بڑی ان کے اوپر مصیبت مسلط کر دی گئی۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ آیت 94، کہہ دیجئے اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے، یعنی بنی اسرائیل اس غلط فہمی میں تھے نا کہ ہم جو کچھ ہے کیا ہے، لاڈلے ہیں، اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، اور جو ہے نا آخرت میں ہمارے لیے بڑی بڑی جو ہے نا منازلیں ہیں اور جنتیں ہیں اور باغات ہیں، جھوٹے دعوے کرتے تھے، یعنی کہ اور اپنی بس خواہشات نفس میں مبتلا تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو بڑے بڑے خواہشات کرتے ہو، امیدیں رکھتے ہو، تمنائیں کرتے ہو، کام کچھ نہیں، تو موت کی جو ہے تمنا تو کر لو۔ تو اسی طرح آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، بڑی بڑی خواہشات ہیں، ہم تو امت جو ہے نا محمد کی امت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے، ہمیں چھڑا دیں گے، بچا لیں گے نا، اس طریقے سے غلط فہمی میں ہے۔ تو موت کی تمنا تو کرو، کہا جا رہا ہے اگر دیکھیں کہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، چاہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہے، وہ شرک ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو ہر طریقے کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جھکنا صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، سارے کام، سارے معاملات، ساری عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے، سب طرح کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آیت 94 سوری آیت 95 دیکھیں، اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جتنے بھی اللہ کے نافرمان بندے ہیں نا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسے موت آئے، لیکن اللہ کا جو فرما بردار ہے، جس نے پوری زندگی اپنی تقوی کے ساتھ گزاری ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کا یہ معمول ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کی آیات جو بالکل واضح کھلی کھلی ہیں، صرف اور صرف اس کا انکار نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 100، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا ہے جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جب بھی اللہ کی طرف ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر ہی نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے، اور جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں درمیان میں جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا، ان کو نفع نہیں دیتا، حالانکہ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس نے اس جادو کو خریدا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی یہودیوں نے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کو کوئی بھی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اور پھر کیا کیا؟ شارٹ کٹ کا راستہ اپنایا، شارٹ کٹ کے پیچھے لگے، تو دنیا کو پانے کے لیے شارٹ کٹ کو جو اپنایا تو پھر شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ صرف جادو ٹونا کر کے ہی کیا سوچتے تھے کہ ہم سب کچھ اپنا لیں، تو البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا انہوں نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جادو کا عمل تو کیا ہے؟ دراصل کفر ہے، یہ کفر کا عمل تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 103، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ تعالیٰ یہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں چیزیں تیار کر رکھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور بس دنیا ظاہری جو ہمارے سامنے ہے اسی کو پانے کے لیے انسان جادو ٹونا سفلی تمام جو شیاطینی عمل ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی برباد، سب کچھ برباد۔ آیت 104 دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا بلکہ تم یہ کہو انظرنا، ٹھیک ہے؟
تو یہ رائنا کے لفظی معنی ہیں ہمارا لحاظ کرو، لیکن یہودی جو لوگ تھے اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا کہتے تھے۔ تو عربک میں رائنا کے معنی ہوتے ہیں چرواہے کے یا احمق کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، توہین کرتے تھے، ایسے الفاظ لیتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکال سکے۔ تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے منع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کہا کرو اے مومنو، تم کہا کرو، کیا کہا کرو، انظرنا، کہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو اے جو ہے نا مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کیا کہا کرو، انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، کہ نہ مشرک لوگ ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ تو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیتیں، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں یا اس سے بہتر اس کی جیسی لے آتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی مددگار ہے؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کرنے کی وجہ سے جلتے ہیں وہ تم سے، اور اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اپنے لیے ہوئے اور جو تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں پالو گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ تو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس سے وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان کو روکنے کے لائق تو وہ ان کو روکنے کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پورب اور پشچم اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف منہ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جانے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ پاک ہے اس چیز سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو کرسچن ہیں یا نصارہ ہیں یا بنی اسرائیل یا یہود ہیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے یعنی اللہ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے یہ بھی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے پہلی بار کی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، میں اس پر قادر نہیں، یعنی کہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اور لوگوں کا یعنی کہ انسان کا آدم کے بیٹے کا اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد یعنی اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں بیوی یا اولاد رکھنے سے پاک ہوں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4482 اس کا نمبر ہے۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 117، آسمان اور زمین کا انوکھا مجید یعنی کہ بنانے والا تو اللہ ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ علم نہیں رکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں اللہ ہم سے کلام نہیں کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ان کے قول کے سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے
دل یکساں ہو گئے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے اپنے آپ اپ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، یعنی کہ سچ بات پہنچانے والا اور آخرت کے بارے میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ہدایت پہنچا دی، نفع پہنچا دی نا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ہدایت تو دینا تو کام تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی آپس میں ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہودی اور عیسائی جو ہے نا آپ سے، یعنی کہ مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے مذہب اور طریقوں کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی کہ آپ سے جو یہاں مراد ہے نا، وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، اور ساتھ ہی سارے سارے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات خطاب کر کے سارے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ ان کے پورے دین کی پیروی کر لیں، پورے کے پورے ان کے جیسے بن جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان خراب ہو جائے، مسلمان کرسچن بن جائے اور جو ہے یہود بن جائے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، ان کے مذہب کے طریقے کی پیروی نہ کر لو، اور پھر کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے، اور اس کے پاس جو علم آ گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے خواہشوں، یعنی کہ آپ نے ان کی خواہشاتوں کی پیروی کی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہیں آنے والا، اور نہ ان سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ ان سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، تو چند کلمات کیا تھے؟ کلمات سے دراصل مراد شریعت کے احکامات ہے، حج کے ارکان ہے، بیٹے کو ذبح کرنا اور ہجرت، اور پھر نمرود کی آگ میں ڈالا جانا، اور یہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ ان تمام آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، جس کے رزلٹ میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا سا خطاب عطا فرمایا، اور کیا دیا؟ امام الناس بنایا، لوگوں کے امام اور پیشوا کے مقام اور مرتبے پر ان کو فائز پہنچایا۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ عرب کے جو مشرک لوگ بھی تھے، تو ان کی شخصیت کے کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے، اور پیشوا اور رہنما ان کو سمجھتے تھے اپنے۔ تو لیکن آپ دیکھیے، جس کو بلند رتبہ ملا، بڑا اتنا بڑا خطاب، اور اتنی بڑے جو ہے نا اتنے اونچے عہدے پہ وہ پہنچے، پوزیشن پہ پہنچے، کیوں پہنچے؟ کیا خاصیت تھی ان کی؟ آزمائش، چھوٹی چھوٹی آزمائش سے آج ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ تو جب کہا جاتا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا، یا جو ہے نا درجات کی بلندی کرے گا، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا، چند کلمات کے ساتھ آزمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو نا جب کہ کسی کو کچھ نعمت ملتی ہے، تو وہ چاہتا ہے میری اولاد کو بھی مل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اگر خدا نخواستہ تمہاری اولادیں ظلم کریں گی تو پھر میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو امن اور بالا شہر بنا، اور اس کے باشندوں میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں تو اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کی بہت بڑی بھی پراپرٹی مل جانا کیا ہے؟ حقیر فائدہ ہے، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں، یعنی کہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور وہ لوٹنے کی کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔
आए देखिए आयत नंबर 127। याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, तू इसे कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। ठीक है। तो हर इबादत से पहले, हर काम से पहले अपनी नियतों को खालिस कर ले और ये करें कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। घर का कोई भी काम काज करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब रमज़ान स्टार्टिंग हो रहे हैं, तो आप इस नियत से अपने अपनी नियतों को खालिस कर लें कि अगर आप इफ्तियार भी बना रहे हैं, तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप देखिए कि वो जो इफ्तियार है ना, वो बनाना भी आपका इबादत में लिखा जाएगा, ठीक है? और आप ये भी दुआ कर सकते हैं, ये जो दुआ है, बहुत प्यारी-सी दुआ है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ऐ मेरे रब, अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू क्या है, सबसे ज़्यादा सुनने वाला और जानने वाला है। तो कोई भी अच्छे-अच्छे काम करे, अच्छाई के काम करे, इबादत के काम करे, घर के काम करे, तो ये दुआ पढ़ते जाएँ, ठीक है? और आप देखिए कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे ना, आज जो सारी दुनिया जिसको देखने के लिए तरसती है, खाने काबा की बुनियादें ऊंची कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, उनका तारीख में नाम लिखा जा रहा था। और आजिजी इंसारी हद से ज्यादा, कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। हम तो बड़े से बड़े काम करके समझते हैं कि जो है ना, ये कबूल हो गया होगा। मैं हज कर आई, मैं तो हज्जन हो गई, मैं ना हाफिज़ कुरान मैंने किया, मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, मैं क्या हुफ़ाज़ हो गया। हर नाम के आगे अपना वो जो है डिग्री लगा ली जाती है। अगर नदवे में कोई पढ़ा तो नदवी हो जाता है ना? हाफिज़ हो गया तो हाफिज़ कुरान बोलता है अपने आप को। लेकिन आप देखिए कि कोई श्योर नहीं कि कबूल हुआ भी कि नहीं कबूल हुआ। और इनकी आजिज़ी देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद क्या कह रहे हैं, ला रब्बना तकब्बल मिन्ना, इल्हम से कबूल फरमा। तो बस आपको क्या करना है, रब्बना तकब्बल मिन्नी कह के पढ़ना है, क्योंकि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? बेशक तू ही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलादों में से एक जमात को भी अपना फरमाबरदार बना और हमारी इबादत के तरीके सिखा दे। तो इबादत के तरीके से मुराद हज के अरकान वगैरह हैं, तो इसी के तरीके। और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, उन लोगों के लिए उन्हीं में से एक रसूल भेज, वो उनके सामने तेरी आयतें तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे। बेशक तू ही गालिब और खूब हिकमत वाला है। और कौन बेरगबती कर सकता है मिल्लत इब्राहिम से सिवाय उसके जिसने अपने नफ्स को अहमक बना लिया। और बेशक हमने इब्राहिम को दुनिया में चुन लिया और यकीनन वो आखिरत में नेककारों में से होगा, ज़रूर नेककारों में से होंगे। और जब इब्राहिम से उसके रब ने कहा फर्माबरदार हो जा, तो उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फर्माबरदार हो गया। इब्राहिम ने अपने बेटों को इस की वसीयत की कि और याकूब ने भी अपने बेटों को, और बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है, बस तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। कितने बेहतरीन वालिद थे, बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। देखिए अक्सर दुनिया से जब वालिदैन जाने लगते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा फला-फला काम है वो तुम कर देना, मेरा वहाँ हमें जाना था वो कर देना, या तुम ये कर देना, व दुनिया की चीज़ें बस हमें डॉक्टर के दिखा दो, हमें फला हॉस्पिटल ले चलो। कोई ऐसी वसीयत कोई ख़ास नहीं कर पाते अक्सर वालिदैन, लेकिन ये वालिदैन कैसी वसीयत कर रहे हैं बच्चों को। या आप देखिए दुनियावी जो वालिदैन होते हैं तो कहते हैं देखो फलाँ ने मेरा बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया तो उनसे ज़िंदगी भर ना मिलना, है ना? ऐसी वसीयत करके जाते हैं या गलत वसीयत कर देते हैं, प्रॉपर्टी की सही वसीयत भी नहीं कर पाते हैं। और आप देखिए ये अंबिया की किरदार यहाँ पता चलता है कि बेहतरीन वसीयत करे बच्चों को कि तुम मरना ना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तुम्हें मरना है मतलब इस हाल में कि तुम मुसलमान की हालत में, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो, है ना? मुसलमान होने की वसीयत की। मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला का फर्माबरदार, अल्लाह ताला के आगे अपनी ज़िंदगी क्या है सरेंडर कर देने वाला। क्या जब याकूब को मौत आई उस वक़्त तुम मौजूद थे? जब उसने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उसने कहा हम तेरे माबूद और तेरे बाप-दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे। जो एक माबूद है, हम उसी के फर्माबरदार हैं। ये एक जमात थी जो गुज़र गई, उसी के लिए जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और उनके अमालों के बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे, तो कह दीजिए नहीं, बल्कि हम तो मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं जो हक का क्या है, हक का परस्तर है, यानी कि हक का परस्तार था और वो मुशरिकों में से नहीं था। तुम कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया है, और जो मूसा और ईसा को दिया गया है और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया है।
ہم نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا ہے اور ہم اسی کے فرم میں بردار ہیں۔ پھر اگر وہ یعنی اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم کو ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا گئے ہیں، بے شک وہ ہدایت بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں گے تو پھر وہی ہے وہ مخالفت میں ہے، سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کو فرمایا ہے، اور اللہ کی بندگی کا جو رنگ ہے وہ کیا ہے اس کو اختیار کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بارے میں نا، اس بارے کے آخری میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے، اچھا ہے، اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد دراصل کیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی اطاعت بجا لانا، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور دراصل یہ سب کچھ کہاں ہمیں پتہ چلے گا؟ اس قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہی یہی ہے، اور یہ دعوت تمام بنی انسان کے لیے ہے۔ آئے دیکھیے آیت نمبر 139، کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد اولاد یہودی یا عیسائی ہیں، یعنی ان کی اولاد یہودی یا عیسائی ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم جاننے والے ہو، یا اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اور اسی کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی کہ جس نے بھی جو کمائی کی ہے نا اس سے اس کے اعمال کے حساب سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔